خصوصاً جو دل کے مریض ہیں ان کو میری سختی سے تاکید ہے کہ جو کرکٹ میچ ہے اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو میچ کو ہاسپٹل کے اندر جا کر ہی دیکھیں۔ جب ہم لوگ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیٹسمین آؤٹ نہ ہو، اور پھر جب ہم لوگ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو درود شریف کا ورد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ وکٹ گر جائے۔ سر آلو درجن میں نہیں ہوتے، کلو میں ہوتے ہیں۔ یار مجھ پر تو تم سب لوگ تنقید کر لیتے ہو، کبھی بلاول کو بھی جا کر بتانے کی زحمت کی ہے کہ آلو کلو میں ہوتے ہیں درجن میں نہیں۔ تو سر اگر میں نے ان کو کچھ کہا تو میری بھی کوئی نہ کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ چوتھا میچ ایک بار پھر فرشتوں کی مدد سے جیتنے کے بعد سیریس ہو چکی ہے لیول، اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ سب کے شوگر اور بلڈ پریشر کے لیول بھی نارمل ہو چکے ہوں گے۔ ویسے یار گوروں کی بھی کیا زندگی ہے، انجوائے تو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ میچ کو بھی صرف اور صرف انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں۔ اگر جیت گئے تو خوشی میں 2 ڈبے بیئر کے پی کر گھر جا کر ٹن ہو کر سو جاتے ہیں، اور اگر ہار گئے تو غم میں پھر 2 ڈبے بیئر کے پی کر گھر جا کر ٹن ہو کر سو جائیں گے۔ مگر پاکستان اور انڈیا دنیا کے 2 واحد ملک ہیں جہاں پر اگر آپ کو کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں ایک بندہ فرسٹ ایڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور کم از کم 2 بندوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے جن کا کام یہ ہو کہ میچ شروع ہونے سے پہلے فرسٹ ایڈ کٹ کو اچھی طریقے سے چیک کریں۔ خصوصاً جو بلڈ پریشر چیک کرنے والی ڈیوائس ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے کام بھی کر رہی ہے یا نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا میچ کے دوران پریشر کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جائے، اور پھر آپ بھی فیس بک پر سٹیٹس لگاتے پھریں کہ ٹر گئے یار محبتاں والے۔ خصوصاً جو دل کے مریض ہیں ان کو میری سختی سے تاکید ہے کہ جو کرکٹ میچ ہے اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو میچ کو ہاسپٹل کے اندر جا کر ہی دیکھیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے کوئی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے، اور پھر پیٹرول کی وجہ سے وقت پر اسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ ہمارے پیارے پرائم منسٹر کو ماں بہن کی گالیاں دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم لوگ دن میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، مگر میچ کے دوران ہم بہت زیادہ اسلامی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی جیت کا انحصار ہماری دعاؤں پر ٹکا ہوا ہے، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں تو کرکٹ ویسے ہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جب ہم لوگ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیٹسمین آؤٹ نہ ہو، اور پھر جب ہم لوگ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو درود شریف کا ورد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ وکٹ گر جائے۔ دوستو اس وقت پاکستان کی ٹیم 2 محاذوں پر لڑ رہی ہے، گراؤنڈ کے اندر انگلینڈ کی پلینگ 11 کے خلاف، اور گراؤنڈ کے باہر ہمارے ریٹائر ہوئے پلیئرز بزرگ 11 کے خلاف، کیونکہ اس وقت بابر اعظم اور سلیکشن کمیٹی اس ضد پر اڑ چکی ہے کہ انہوں نے اسی مڈل آرڈر کے ساتھ انگلینڈ کو ناکو چنے چبوانے ہیں، چاہے یہ کام کرتے کرتے انہیں 100-200 سال کیوں نہ لگ جائیں۔ بزرگوں کی ہزار تنقید کے باوجود بابر اعظم اور سلیکشن کمیٹی میجر افتخار احمد کو اگلے محاذ سے ہٹانے پر تیار نہیں ہے، اور نہ ہی بابر اعظم 1 ڈاؤن آ کر چھپ کر لڑنے کو تیار ہے۔ اب یار پاکستان سے لے کر انڈیا تک اور آسٹریلیا سے لے کر انگلینڈ تک سب لوگ پیٹ پیٹ کر تھک چکے ہیں کہ شان مسعود کو اوپنر آنا چاہیے اور بابر اعظم کو 1 ڈاؤن آنا چاہیے، اور یار میرے حال میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ گیندیں بابر اعظم سیٹل ہونے کے لیے کھیل لیتا ہے اس کے بعد صرف ایک ہی کھلاڑی بچتا ہے جو پاکستان کو میچ جتوا سکتا ہے، وہ ہے خود بابر اعظم۔ اور اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بابر اعظم نے پاکستان کو ابھی تک کوئی میچ نہیں جتوایا، 200 کا ٹارگٹ 2-3 بار چیز کیا، مگر پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر میچز میں اس ڈیسیجن کی وجہ سے پاکستان مشکل کا شکار ہی ہوا۔ اب اگر T20 کرکٹ میں آپ 30-35 گیندیں کھیلنے کے بعد 40-45 رنز بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ سیٹل ہوئے ہیں وہ ڈیلیور کرنے سے پہلے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی جو آپ نے 35-40 رنز بنائے ہیں وہ اپنے پاور پلے کے دوران بنائے ہیں، تو پھر نئے آنے والے بیٹسمین کے لیے نہ ہی گیندیں بچتی ہیں اور نہ ہی ٹائم، اور وہ بیچارہ آنے سے پہلے ہی پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 30-35 گیندیں تو پہلے سے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ اور تقریباً ایسا ہی ہم نے کچھ پردرشن ایشیا کپ میں بھی دیکھا، جب بابر اعظم اچھی خاصی گیندیں کھیلنے کے بعد آؤٹ ہو جاتے تھے اور نیا جو آنے والا پلیئر تھا وہ پریشر کا شکار ہو جاتا تھا۔ اور اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بابر اعظم 1 ڈاؤن آ کر کھیلتے ہیں تو ان کے لیے اپنا سٹرائک ریٹ مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پاور پلے کے اندر صرف 2 کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو دائرے کے باہر ہوتے ہیں، اور پاور پلے کے بعد 5 کھلاڑی دائرے کے باہر ہوتے ہیں، تو پھر ایسی سچویشن میں بابر اعظم جیسے پلیئر کے لیے سٹرائک ریٹ مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بابر اعظم لمبی شاٹیں مارنے والا کھلاڑی نہیں ہے، ان کے جو زیادہ تر سکور ہیں وہ گیپس میں شاٹیں مار کر بنتے ہیں۔ تو پھر اب میں نے آپ کو دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو بتا دیا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی ٹیم سلیکشن کے بارے میں۔ جس دن سے کرکٹ شریف نے پاکستان کی پاک سرزمین پر اپنا قدم رکھا ہے اس دن سے لے کر آج تک
हमने सिलेक्शन कमेटी को टीम की सिलेक्शन को लेकर बेइज्जत होते ही देखा है। ना ही सिलेक्शन को लेकर बेइज्जत करने वाले कभी पीछे हटे और ना ही कभी सिलेक्शन कमेटी ने शर्म खाकर मेरिट पर सिलेक्शन की। और अगर गलती से मेरे जैसे किसी आम आदमी ने इस पर तनकीद कर दी तो उसे या तो यहूदी एजेंट कह दिया जाता है या उसे कह दिया जाता है कि भाई साहब तो आप पक्का इंडिया से हो। और मेरे भाई बात ये है कि ये जो दोस्ती यारी का कल्चर है ये पाकिस्तान में सदियों से चला आ रहा है। इंडिया ने तो किसी तरीके से इस कल्चर से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपनी रवायात को बरकरार रखे हुए है। अब पिछली वीडियो में अक्सर लोगों ने मुझ पर तनकीद की कि मुझे अपनी पाकिस्तानी टीम को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो भाई साहब बात यह है कि अगर आपको कोई भाई या रिश्तेदार जो कि लाख अच्छा प्लेयर हो सिर्फ इस दोस्ती यारी के कल्चर की वजह से आगे ना आ सके तो फिर आपको पता चले कि कितने रुपए के आलू दर्जन होते हैं। सर आलू दर्जन में नहीं होते, किलो में होते हैं। यार मुझ पर तो तुम सब लोग तनकीद कर लेते हो, कभी बिलावल को भी जाकर बताने की जहमत की है कि आलू किलो में होते हैं दर्जन में नहीं। तो सर अगर मैंने उनको कुछ कहा तो मेरी भी कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो लीक हो जाएगी। ये भी सही है। तो दोस्तों इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।